الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر زندہ انسان کے دل کو ہلا دینے والا ہے، اور وہ ہے موت کے بعد کی تنہائی۔ وہ لمحہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، دنیا میں انسان کے ساتھ اس کا مال ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، مگر جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قبر کے دہانے تک تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں: اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ پھر مال اور رشتہ دار واپس لوٹ جاتے ہیں اور صرف اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ یہی اعمال انسان کے سچے ساتھی بنتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات، سب سے مشکل رات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کا ذکر سنتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا، جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، قبر کا ذکر سن کر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے کے مراحل آسان ہیں، اور اگر یہاں مشکل ہو گئی تو آگے سب کچھ مشکل ہے۔ بھائیوں، قبر اندھیری ہے، خاموش ہے، تنہائی ہے، اور وہاں کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہوتا، صرف نیک اعمال روشنی بنتے ہیں۔ سب سے پہلی روشنی نماز۔ سب سے پہلے جس عمل کی بات کی گئی ہے وہ ہے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ قبر میں نماز ایک نور بن کر آتی ہے۔ جو شخص دنیا میں نماز کا پابند تھا، اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے قبر میں روشنی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ سوچو، وہ نماز جو ہم نے بوجھ سمجھ کر پڑھی، وہی نماز قبر میں ہمارے سرہانے کھڑی ہوگی اور کہے گی، میں نے تجھے ضائع نہیں ہونے دیا۔ قرآن قبر کا بہترین ساتھی میرے بھائیوں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ قبر کا محافظ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس پر عمل کرتا رہے، قبر میں قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ قبر میں ایک حسین صورت آتی ہے اور کہتی ہے، میں وہ قرآن ہوں جسے تو راتوں میں پڑھا کرتا تھا۔ صدقہ، اندھیری قبر میں سایہ، ایک ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ قبر میں صدقہ انسان کے لیے سایہ بن جاتا ہے۔ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو کسی کے آنسو پونچھتا ہے، اس کا یہ عمل قبر میں روشنی اور راحت بن جاتا ہے۔ خاص طور پر صدقہ جاریہ جیسے مسجد بنوانا، کنواں کھدوانا، علم سکھانا، یہ اعمال قبر میں مسلسل نور پہنچاتے رہتے ہیں۔ حسن اخلاق، قبر میں خوشبو میرے بھائیوں۔ اچھا اخلاق صرف دنیا میں فائدہ نہیں دیتا، یہ قبر میں بھی خوشبو بن جاتا ہے۔ جو شخص نرم دل ہوتا ہے، جو معاف کرتا ہے، رکھتا ہے، قبر میں اس کے اخلاق اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت۔ قبر میں رحمت، ماں باپ کی خدمت ایسا عمل ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص والدین کا ادب کرتا ہے، ان کی دعائیں لیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، قبر میں فرشتے اس پر رحم کرتے ہیں۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور نیک عمل قبر میں اولاد کے لیے بھی نور بنتا ہے۔ توبہ اور آنسو۔ گناہوں کی تاریکی ختم میرے بھائیوں۔ ہم سب گناہ گار ہیں، مگر اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توبہ کے آنسو قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہوں جتنا کوئی صحرا میں کھوئی ہوئی سواری ملنے پر خوش ہو۔ نیک نیت چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ یاد رکھو، نیت نیک ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ مسکرا کر بات کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا،
کسی کو اچھا مشورہ دینا، یہ سب قبر میں روشنی بن سکتے ہیں اگر نیت خالص ہو۔ آخری پیغام میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، قبر کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم سب نے وہاں جانا ہے۔ آج اگر ہم نے نیک اعمال کا ساتھ اختیار کر لیا تو کل قبر میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آؤ نماز کو مضبوط کرے، قرآن سے رشتہ جوڑے، صدقہ کو عادت بنائے، اخلاق کو خوبصورت کرے اور سچی توبہ کرے۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔